بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. یہ تو آسان سی حدیث شریف ہے. صہیب پر جر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ ابو یحییٰ سے بدل ہے اور ابو یحییٰ مجرور ہے، صہیب بھی مجرور ہوگا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجباً یہ آپ کو سمجھنا ہے. عجباً یہ منصوب ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ منصوب کیوں ہے؟ تو عام طور پر یہ مفعول مطلق ہوتا ہے. مفعول مطلق کا مطلب یہ کہ یہ مصدر ہے اور اس سے پہلے ایک فعل ہے جو چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے عجبت عجباً، کہ مجھے تعجب ہے ایمان والے کے معاملے پر. تو عرب والے بہت زیادہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرتے ہیں، بہت زیادہ. عجباً، شکراً، حمداً، سب بولتے ہیں شکراً ای شکرت لک شکرا، حمداً ای حمدت لک حمدا، مرحباً ای رحبت لک مرحبا. تو اس طریقے سے یہ فعل چھپا ہوا ہوتا ہے اور یہ ترکیب میں مفعول مطلق بنتا ہے. تو مجھے تعجب ہے ایمان والے کے معاملے پر. امر سے مراد معاملہ، کام، حالت، یہ سب ترجمے کیے جا سکتے ہیں. امر بہت زیادہ عربی کے اندر کامن اور عام لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیسے بھی آپ بٹھا سکتے ہیں. تو تعجب ہے ایمان والے کی حالت پر. اب یہاں پر آئے گا، ہے نا، اگرچہ یہاں پر لام لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو تعجب کے ساتھ پر ہی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں یہاں پر عربی میں لام ہی استعمال ہوگا. ان امرہ کلہ لہ خیر، یہاں ان نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور ان شرطیہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آگے اسم آ رہا ہے. ان امرہ یقیناً اس کا معاملہ. اب یہاں پر کل آیا ہے، آپ جانتے ہیں کل یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کل بھی اور اسی طریقے سے جمیع بھی سب تاکید کے لیے آتے ہیں. کلیہما یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، کلہم یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے.
تو امر کی تاکید ہے تو مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو امرہ منصوب ہے، اس وجہ سے کلہ بھی منصوب ہوگا۔ کلہ کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا اس کا مؤکد ہوگا ویسی یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا۔ ان امرہ کلہ، امر مفرد ہے تو اس وجہ سے ہا ضمیر مفرد لائی۔ مثال کے طور پر یہاں ہوتا ان امراتن عورت، تو آتی کلہا، تو مضاف الیہ مؤنث آ جاتا۔ اگر یہاں پر جمع ہے ان المسلمین تو آ جائے گا کلہم، ہم ضمیر مذکر آئے گی۔ مسلمات آئے تو کلہن، یہ مضاف الیہ پر اس کا فرق ظاہر ہوتا رہتا ہے مؤکد کا۔ دوسری بات کل کے بارے میں سمجھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جمیع۔ کل میں اور جمیع میں یہ فرق ہے کہ کل کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ معاملہ پورا کا پورا ہے، یعنی اس کے تمام حصے مراد ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کل طعام، یعنی کھانے کا ہر حصہ۔ کل کتاب، پوری کتاب۔ الکتاب کلہ، پوری کتاب۔ یعنی سب لوگ مراد ہیں۔ میں تھوڑا بتلانے میں چوک گیا، دوبارہ سن لیجئے۔ اصل میں یہ قاعدہ میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں، سوچ کر بتلا رہا ہوں عربی میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ شروع میں کل لگائیں گے تو پھر تو یہ مضاف الیہ بنے گا، کل مضاف امر مضاف الیہ۔ تو اب تو مطلب یہ ہے کہ ہر معاملہ، ٹھیک ہے، یعنی معاملے جتنے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے معاملے، اگر یہاں پر کل شروع میں آیا، کل رجل، ہر آدمی، یعنی جتنے بھی آدمی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ کل بعد میں آئے صفت بن کر، تاکید بن کر، تو اب مطلب یہ ہوتا ہے پورا حصہ، امر یعنی معاملے کا پورا حصہ اس کے لیے بہتر ہے۔ الرجل، مثال کے طور پر آپ کے رأیت الرجل کلہ، میں نے آدمی کو دیکھا، یعنی پورے آدمی کو دیکھا، ایسا نہیں ہے صرف ہاتھ دیکھا، ایسا نہیں ہے صرف پاؤں دیکھا۔ تو جب کلہ بعد میں آئے گا تو مطلب ہے اس کے تمام حصے مراد ہیں جس کے آپ تاکید استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کل کو شروع میں لائیں گے تو مطلب ہے وہ تمام افراد مراد ہیں، کل رجل، ہر آدمی، اور الرجل کلہ، پورا آدمی۔ یہ کل کے شروع میں اور بعد میں آنے سے ترجمے پہ فرق پڑتا ہے۔ ان امرہ کلہ، اس کا پورا پورا معاملہ، آپ یہ ترجمہ کریں گے، ہر معاملہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ ان امرہ کلہ، اس کا پورا پورا معاملہ، لہو، اس کے لیے، یعنی ایمان والے کے لیے، خیرون، بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خیرون اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک من کے ساتھ، نمبر دو الف لام کے ساتھ، نمبر تین اضافت کے ساتھ۔ تو یہاں تو نہ تو اس پر الف لام آیا، نمبر دو اضافت بھی نہیں آئی اس کی، نہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ آگے ہے ہی نہیں، اور نمبر تین من کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوا یہ۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر من چھپا ہوا ہے، کیونکہ تین ہی طریقے سے استعمال ہوگا، تین سے چوتھا طریقہ تو ہے نہیں اس کے استعمال کا۔ تو اب یہ کہیں گے من چھپا ہوا ہے، اور مطلب ہے کلہ لہو خیر من غیرہ، کہ پورا کا پورا معاملہ ایمان والے کے لیے زیادہ بہتر ہے، من غیرہ، دوسرے کے مقابلے میں، یعنی یہ معاملہ اس کے لیے بہتر ہے، دوسرا والا معاملہ بہتر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے وہ تو تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو خیر من غیرہ، دوسری چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں تفضیل جب بھی آئے گا تین طریقے سے آئے گا، اور اگر آپ کو دیکھ رہا کہ تین طریقے میں سے کوئی استعمال نہیں ہو تو ہمیشہ وہاں پر من نکال لیجئے، اور اپنے اندازے سے نکال لیجئے کہ من کا مقابلے پہ کیا آئے گا۔ مثال کے طور پر پچھلی حدیث آئی تھی کہ جس کو
کوئی عطیہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ بہتر ہو اور وسیع ہو، کشادہ ہو صبر کے مقابلے میں، تو یہاں پر بھی اوسع یہ اس میں تفضیل تھا اور من کے ساتھ استعمال ہوا۔ میں نے یہ کہا کہ دوسرا اس کا طریقہ استعمال ہے اضافت کے ساتھ، جیسے کہ ایک نے مجھ سے پوچھا اوسع کے بارے میں، تو میں نے ان کو دعا لکھ کر بھیجی، جزاک اللہ خیرا و اوسع الجزا، جزاک اللہ خیرا و اوسع الجزا، تو ہم نے اس کو مضاف بنایا۔ تو جب یہ مضاف بنتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے مضاف الیہ میں سب سے اعلیٰ۔ کیا مطلب؟ اوسع صبر، صبر میں سب سے کشادہ، اور جو میں نے دعا لکھ کر بھیجی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا و اوسع الجزا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بدلہ دے جو بدلوں میں سب سے زیادہ کشادہ ہو۔ تو مضاف الیہ میں سب سے زیادہ جو چیز اگر بیان کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر اوسع لگا دیجئے، جیسے مثال کے طور پر کسی کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین لڑکا ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دی حدیث کو۔ احسن، احسن التلامیذ، یہ طلبہ میں سب سے اچھا لڑکا ہے، جتنے بھی طلبہ ہیں اس میں سب سے اچھا یہ ہو گیا احسن التلامیذ، یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے۔ اور اگر تیسرا طریقہ ہے الف لام کے ساتھ استعمال، الف لام کے استعمال کا مطلب یہ ہے الاحسن، آپ نے بولا تو الاحسن کا مطلب یہ ہے کہ الف لام اس پر جو آپ نے استعمال کیا وہ عہد خارجی ہوگا یا عہد ذہنی ہوگا۔ عہد خارجی عہد ذہنی میں پہلے بتا چکا ہوں۔ عہد خارجی کا مطلب یعنی پچھلی عبارت میں کوئی بات آئی ہوگی، اصل اس کے مقابلے میں آپ اچھا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی نے آپ سے پوچھا زید احسن ام بکر، زید اچھا ہے یا بکر اچھا ہے، تو آپ نے کہیں گے زید الاحسن، الاحسن زید، زید اچھا ہے۔ تو کیا مطلب ہے زید اچھا ہے؟ یعنی بکر کے مقابلے میں اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر الف لام عہد خارجی کا استعمال کریے یا عہد ذہنی کا استعمال کیجئے، مطلب یہ ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ جس سے آپ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے جو اس میں تفضیل کے ہیں، اور اس کی حقیقت بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ اس میں تفضیل میں کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے کسی دوسرے سے، تو یہاں پر کس سے مقابلہ ہوتا ہے؟ الف لام جب آئے گا تو سمجھ لیجئے ذہنی اعتبار سے کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور اگر اضافت کے ساتھ آئے گا تو مضاف الیہ میں سب سے اعلیٰ آدمی یہ ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید احسن التلامیذ، زید سب سے اچھا شاگرد ہے، تو اب یہاں پر شاگردوں میں سب سے اچھا زید بن گیا۔ اور اگر من کے ساتھ آئے تو بار بار آتا ہی رہتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ خیر یہ بات چلی تھی کہ اگر من نہ ہو تو پھر آپ وہاں من چھپا کا ہوا مانیں گے۔ اور یہ خیر اور شر دو اس میں تفضیل ایسے ہیں جو دیکھنے میں اس میں تفضیل نہیں لگتے، وہ تو اخیر ہونا چاہیے اصل میں، اور وہ ہونا چاہیے اشرر، لیکن عرب والے اس میں بار بار استعمال ہوتے ہیں نا خیر شر خیر شر، تو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے خفت ہلکا پن ہو گیا، وہ خیر ہو گیا وہ شر ہو گیا، حقیقت میں غیر منصرف ہے، نہیں حقیقت میں وہ اس میں تفضیل ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور نہیں ہے یہ چیز ذالکہ، یہ جو معاملہ بہتر ہونا، تو اس ذالکہ سے کسی ایک چیز کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا، نہ تو امر کی طرف اشارہ ہے نہ خیر کی طرف اشارہ ہے، بلکہ پورے جملے کی طرف اشارہ ہے کہ اس پورے معاملے کا بہتر ہونا یہ کسی کے لیے نہیں ہے مگر ایمان والے کے لیے۔ تو ذالکہ کو آپ اگر مشار الیہ ماننے لگے، جیسے کہ آپ جب عربی شروحات پڑھیں گے یا عربی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پر وہ ذالکہ کا مشار الیہ اس طرح لکھیں گے کون الامری خیرا، معاملے کا بہتر ہونا، معاملے کا بہتر ہونا۔ تو یہ ذالکہ کا مشار الیہ میں نے نکالا،
مشار الیہ نکالنے کا یہی طریقہ ہے جب آپ پورا جملہ مشار الیہ بن رہا ہو تو عربی میں اسی طریقے سے مشار الیہ نکالتے ہیں. کون الامر خیرن، معاملے کا بہتر ہونا کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کون الامر کلہ، پورے معاملے کا بہتر ہونا لأحد کسی کے لیے نہیں ہے مگر ایمان والے کے لیے. اس کے بعد لأحد الا للمؤمن، آپ یہ جانتے ہیں کسی کے لیے نہیں ہے مگر. استثناء استعمال ہوا، استثناء میں احد مستثنی منہ ہے، المؤمن استثناء ہے، بہت آسان ہے. لیکن مستثنیٰ کون سا بنے گا، یہ بتلائے کوئی، کون سا مستثنیٰ بنے گا؟ متصل. مستثنیٰ متصل بنے گا کیونکہ یہاں پر مستثنی منہ موجود ہے. متصل منقطع میں بھی موجود ہوتا ہے، متصل میں بھی موجود ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اگر وہ اس کے جنس سے ہو تو وہ متصل کہلاتا ہے، اور اگر وہ اس کی جنس سے نہ ہو تو منقطع کہلاتا ہے. تو یہ متصل ہے. الا للمؤمن. ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو پہنچتی ہے، اصاب یصیب پہنچنا، مؤنث استعمال ہوا ہے کیونکہ سراء مؤنث ہے، الف جو یہ ہے یہ غیر منصرف کا ہے. اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، اور یہ الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ بار بار آتا رہتا ہے جس کے بعد حمزہ ہو، وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے. اور ممدودہ اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ممدودہ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جب یہ سمجھ گئے کہ یہ الف ممدودہ ہے تو الف ممدودہ تو غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، تو یہ غیر منصرف بنا، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اس وجہ سے آپ صرف ایک پیش پڑھیں گے. نصابت السراء، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے، شکرا، اور اس نے شکر ادا کیا، فکان خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یہاں پر ایک بات اور سمجھیے، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شکرا یہ جزا ہے. ان اصابتہ سراء شکرا، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. یہ شکرا یہ جزا نہیں ہے، جزا ہے فکان خیر لہ. ٹھیک ہے، شکرا بلکہ ایک طریقے سے ان اصابتہ سے جڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے. عربی میں بعض مرتبہ واو استعمال نہیں ہوتا، اور حقیقت میں ہماری اردو میں واو استعمال کرنا پڑتا ہے. ان اصابتہ سراء شکرا فکان خیرا، اگر اس کو خوشی پہنچی تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. تو بس یہ یاد رکھے فکان خیر لہ اصل جزا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اس کو کوئی تنگی پہنچتی ہے، صبر، اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے. تو بس فکان خیر لہ کو آپ جزا بنائیں، اصل مجھے یہی بتلانا تھا اس میں. ٹھیک، اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو تو آپ معلوم کر لینا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ السلام رب العالمین. علیکم. ہاں اب ساتھ سلام کریں گے، اب تو وداعی کا سلام ہو رہا ہے. یہ شکر ماضی تھا نظرہ، جی یہ شکر کا ترجمہ آپ نے مضارع کا کیا. ہاں، وہ اسی وجہ سے کیا ہے مضارع کا ترجمہ کہ ان شرطی کے اصابت، یہ ان جو ماضی پر داخل ہوا نا تو اس نے اس کو مضارع بنا دیا، اور شکرہ کا بھی موجوڑ اسی سے ہے، اصابت سے، اچھا اس وجہ سے یہ بھی مضارع کے معنی میں ہو گیا. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم.